میرا نام گلشیر مری بلوچ ہے اینڈ آئی ڈو پریکٹس ٹیکس لاز. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اور اسپیشلی میں ٹیکس لاز کی پریکٹس کرتا ہوں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ کس طرح، کون سے لاز ہیں اور وہ کس طرح چارج کیا جاتا ہے، کس طرح کلیکٹ کیا جاتا ہے اور کون اس ٹیکس کو برنگ انٹو آپریشن لے کے آتا ہے اور کون کرتا ہے. تو ہمارے پاکستان کے اندر مینلی 2 لاز ہیں: انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ریڈ ود رولز اور سیل ٹیکس ایکٹ 1990 اور ریڈ ود رولز. اس کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے نے اپنے سیپریٹ لاز بنا لی ہیں سیل ٹیکس اینڈ سروسز کے لیے، اور انہوں نے اپنے سیل ٹیکس اینڈ سروسز کے ساتھ ساتھ اپنے اتھارٹیز بھی بنا لی. جس طرح سندھ میں ہے ایس آر بی، جس طرح مطلب ایف بی آر کر رہا ہوتا ہے، تو اب انہوں نے ایس آر بھی بنا لی ہے. سندھ ریونیو بورڈ ہوٹلز کے اوپر، سیلون کے اوپر جو ٹیکس چارج کیا جاتا ہے سروسز کے اوپر. اسی طرح پنجاب نے بھی بنا لی ہے پنجاب سیل ٹیکس اینڈ سروسز، تو انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی. سملرلی بلوچستان سیل ٹیکس اینڈ سروسز اور بلوچستان ریونیو اتھارٹی ہے. اور سملرلی آپ کے پی کے اندر کے پی کے سیل ٹیکس اینڈ سروسز اور کے پی کے ریونیو بورڈ ہے. تو یہ پاکستان کا پورا اسٹرکچر ہے. سیل ٹیکس اس کے سیل ٹیکس ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، اور سروسز کے اوپر جو ٹیکس چارج ہوتا ہے وہ سیل ٹیکس اینڈ سروسز ان ایچ پروونسز ہوتا ہے. اور واٹ آئی ارن، جو ہم ارن کرتے ہیں اس کا اینولی ہم ٹیکس جو ہے پے کرتے ہیں. وہ سارا میکنزم انکم ٹیکس آرڈیننس میں ہے، اور اس کے جیلس کے اندر ساری چیزیں ہیں. وہ چارج کس طرح ہوتا ہے، اسسمنٹ کس طرح ہوتی ہے، نوٹسز کس طرح ہوتے ہیں، اور پھر اس نوٹسز کا رپلائی کس طرح ہوتا ہے. وہ نوٹس رپلائی کے بعد جب آرڈر آتا ہے تو آپ نے ڈی سی آئی آر کے آرڈر کو کہاں چیلنج کرنا ہے. وہ پورا ایک پراپر لا ہے کہ اپیل میں جانا ہے، اپیل 1 میں جانا ہے، پھر اپیل 2 میں، اور پھر ٹیکس ریفرنس ہائی کورٹ میں. تو یہ سارا میکنزم اس لاز کے اندر دیا ہوا ہے. ہم یہ بھی یہاں آپ کو بتائیں گے کہ جو سیل ٹیکس کی فائلنگ کب کرتے ہیں اور آپ انکم ٹیکس کی فائلنگ کب کرتے ہیں. انکم ٹیکس کی فائلنگ کا تعلق ہوتا ہے آپ کے فسکل ایئر سے. آپ کا فسکل ایئر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 1 جولائی اینڈ اینڈ ہوتا ہے نیکسٹ ایئر 13 جون کو. تو اس کے اندر جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹی سے انکم آتی ہے، وہ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کی سیلری ہے، آپ ہول سیلر ہیں، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس پہ سال کے اندر جتنا بھی آپ نے ارن کیا ہوتا ہے، اپنی جو نیٹ انکم سے ایکسپینسز مائنس کر کے جو وہ مائنس کرتے ہیں تو آپ کی ٹیکسیبل انکم بنتی ہے. وہ ٹیکسیبل انکم کو ہم سامنے رکھ کے ہم اسکیجول میں دیکھتے ہیں کہ اس انکم پہ کون سا ٹیکس مطلب کتنا لگ رہا ہے، اسکیجول سے دیکھتے ہیں. اور بہت سارے ٹیکسز جو ہیں وہ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں. آپ کا جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا اسکیجول 2 ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایگزمپشنس کو. آپ کے این جی اوز ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، آپ کے چیریٹیز انسٹیٹیوشنس ہیں، ٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اسپیشل انسٹیٹیوشنس ہیں جن کو گورنمنٹ تھرو کمشنر ایگزمپشن دیتے ہیں. یا اسی طرح ہی جب آپ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، کچھ ایکوپمنٹ ایسے ہوتے ہیں، جیسے سولر کی بات اکثر چلتی ہے، گورنمنٹ نے انکریج کیا سولر پینل لے آئیں، چیزیں لے کے ہم آپ سے ٹیکس نہیں لے رہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے سافٹ ویئر بورڈ ایکسپورٹ بورڈ ہے جو آپ کا سافٹ ویئر کا کام کرتے ہیں، ان کو ایگزمپشن ملی تھی پہلے کہ ہم آپ کو جو ہے نا آپ رجسٹریشن کروائیں تو ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے. پھر آپ کو اس ایگزمپشن نکال کے جب انہوں نے کہا کہ ارننگ بڑھ گئی ہے پھر 1% لگا لیا. تو کیپنگ دس آل ان ویو کہ یہ پورا اسٹرکچر ہے کہ کس پہ کہاں کب اور کیسے ٹیکس چارج ہوگا اور کلیکٹ ہوگا.